بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تسی بھی ذرا آگے کے آ جاؤ۔ جزاکم اللہ خیر وسلم جزا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز اراکین جماعت، ذمہ داران جماعت اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان ساتھیوں اور معزز اہل محلہ سامعین حضرات، آپ میرے سے قبل ماشاءاللہ بیانات سماعت فرما چکے ہیں۔ یہ ایک تربیتی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں چلیں آپ نے ماشاءاللہ بیان سماعت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو آپ نے سنا، جو سنانے والوں نے سنایا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں یا مجھے دعوت دی گئی ہے اس حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیو، ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، یہ جس ایشو پر یہ جماعت بنی ہے اور جو ایشو لے کے یہ جماعت بنیادی طور پہ چلی ہے وہ ہے فتنہ قادیانیت اور تحفظ ختم نبوت، تحفظ حرمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نعرہ ہم نے اس جماعت کے بنانے میں اور اس کے آغاز میں لگایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ ختم نبوت کا بھی تحفظ کریں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حرمت کا بھی تحفظ کریں گے، نفاذ اسلام کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ جتنے موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں، یہ وہ فتنے ہیں جو اس دور کے اندر بڑے زور و شور کے ساتھ اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں اور لوگ اس سے انتہائی متاثر ہو رہے ہیں، اور ہماری جماعت الحمدللہ ان فتنوں کے خلاف کھڑی ہے اور اللہ کی رحمت سے ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تحریر کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، لٹریچر کے اعتبار سے، تربیتی نشستوں کے اعتبار سے، جس طرح بھی جلسوں کانفرنسوں کے اعتبار سے الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم کام کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی انشاءاللہ 31 مارچ کو گجرانوالہ کے اندر جو تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنس ہو رہی ہے 31 مارچ کو انشاءاللہ آپ سب آئیں گے، وہاں پر دیگر احباب کو بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جتنی بھی محنت اور کوشش ہے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے جو فتنے اسلام کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح یہ دیگر فتنے ہیں اسی طرح ایک فتنہ ایسا ہے جس فتنے کی طرف ہماری
ہمارے لوگوں کی نظر کم جا رہی ہے، لیکن وہ فتنہ بہت بڑا ہے، اور وہ ایسا فتنہ ہے جس فتنے کے خلاف ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہونا ہوگا۔ وہ فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ دیکھیں جو قادیانیت کا فتنہ ہے نا، اس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، مرتد ہیں۔ ایسے ہی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حرمت کو پامال کرنے کا جو فتنہ ہے، وہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لوگ ان کے نظریات اور عقائد اسلام کے خلاف ہیں، اور یہ صحابہ کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے، یہ بڑا ملمہ ساز فتنہ ہے، اور اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اس فتنے کو پھیلانے والوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں قرآن کافی ہے، ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، ہم قرآن پڑھیں گے، ہم قرآن کے مطابق عمل کریں گے۔ یعنی وہ قرآن کو سامنے رکھ کے قرآن کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو جی قرآن کی بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور وہ کیا کریں؟ وہ قرآن کی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کیا کریں؟ لیکن وہ قرآن کی آڑ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو عوام الناس وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، جی قرآن کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ان کے پاس حدیث کو رد کرنے کے لیے، اس کا انکار کرنے کے لیے ایسی باتیں ہیں کہ جو عام عوام الناس میں جب پھیلائی جاتی ہیں تو لوگ ان باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، جی دیکھیں ایک بات میں کرتا ہوں، حضرت صاحب کے پاس وہ بات جاتی ہے، ان کے پاس جاتی ہے، ان کے پاس جاتی ہے، ان کے پاس جاتی ہے۔ میری بات جب 4-5 لوگوں میں جاتی ہے نا، تو تیسرے چوتھے مقام پر وہ بات کا رنگ، روپ، اس کا انداز، اس کا مفہوم، معنی کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ تو دیکھو جی 1400 سال سے بلا نبی پاک کی بات اپنی اصل میں کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اب یہ بات جب اس طرح پیش کی جائے تو عام لوگ، ریڑی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، اینڈے لگانے والا، دھاپڑے اٹھانے والا، اور جو ہے نا وہ محنت مزدوری کرنے والا، عام ایک جس کو دین کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی سٹوڈنٹ، کوئی طالب علم جو دین کے علم سے بالکل نا آشنا ہے، جب آپ اس کو یہ بات کریں گے تو وہ کیا اس بات سے متاثر نہیں ہوگا؟ ہوگا متاثر۔ یہی وجہ ہے کہ آج انکار حدیث میں اس بات کو بہت آگے رکھا جاتا ہے۔ جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل اسی حالت میں آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں جبکہ بندہ بات کرے تیسری چوتھی جگہ پہ جا کے بات بدل جاتی ہے؟ ایک یہ وہ بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عوام الناس کو، پڑھے لکھے لوگوں کو وہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک ان کے پاس یہ بھی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی اللہ تعالیٰ نے لی ہے؟ کیا گارنٹی آپ کے پاس کہ حدیث محفوظ ہے؟ پھر وہ تاریخ کا سہارا لیتے ہیں، وہ جو جناب فلاں جنگ ہوئی اور فلاں کفار جو ہیں وہ آئے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، انہوں نے ساری لائبریریوں کو آگ لگا دی، ساری دینی کتابیں انہوں نے جلا دی، تاریخ ساری جل گئی، سیرت کی کتابیں ساری جل گئی، حدیث کی کتابیں ساری جل گئی، سارے مخطوطے جل گئے۔ پھر اس کے بعد یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے پھر دوبارہ نئے سرے سے ان کو جمع کیا، تو یہ تو مولویوں کی اپنی جمع کی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو محدثین کی اپنی جمع کی ہوئی باتیں ہیں، جو پہلے علم صحابہ نے جمع کیا تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا، وہ تو ضائع ہو گیا۔ یہ بھی بات وہ کرتے ہیں۔ اب عوام الناس کو جب یہ بات آپ بتائیں گے تو عوام الناس کون سا تحقیق کرنے جائے گی کہ آیا یہ تاریخ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ وہ تو آپ ان کی بات مان لیں گے۔
اور انکار حدیث کہ وہ قائل ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کوئی حدیث نہیں ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ اسی طرح کئی قسم کی باتیں وہ کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور پھر المیہ یہ ہے اس فتنے کے حوالے سے ہمارے ایک تو تھے عوام الناس، ایک وہ جو میری طرح کے جو علماء کرام ہیں، مولوی حضرات خطبے شطبے دینے والے، ان میں سے بھی بعض بھائیوں کو اس فتنے کا علم نہیں ہے، اس کا تدارک کرنے کا انداز نہیں آتا، ان کو ان فرقوں کا پتہ نہیں ہے، ان باطل گروہوں کا پتہ نہیں ہے۔ ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ایک گروہ جو بنیادی طور پر انکار حدیث کا مرتکب ہوا، ویسے تو کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے مختلف ادوار کے اندر مختلف انداز سے بعض احادیث کے انکار کا فتنہ چلتا رہا، دفاع بھی کرتے رہے۔ جس طرح کے ہمارے بعض بھائی آج بھی خبر واحد کو حجت نہ مان کر وہ اس انداز میں بعض حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو بعض احادیث کا انکار عرصہ دراز سے کئی صدیوں سے مختلف انداز میں چلتا رہا، لیکن تقریباً 250 سال یا پونے 300 سال پہلے ایک ایسا فرقہ وجود میں آیا جس نے کلی طور پر حدیث کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ بعض حدیث کا انکار تو کئی دیر سے چلتا رہا مختلف انداز میں، لیکن کلی طور پر حدیث کا انکار نہیں تھا۔ وہ آج سے 250 سال پہلے پونے 300 سال پہلے سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے پہلے وہ فتنہ جو لے کر آیا وہ چکڑالوی فرقہ کہلواتا ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں، آپ کو بھی جاننا چاہیے، یہ ہمارے دین اسلام اور عقائد اور نظریات کی بنیادی بات ہے۔ چکڑالوی فرقہ، عبداللہ چکڑالوی تھا جس نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس نے کلی حدیثوں کا انکار کر دیا، اس نے کہا کوئی حدیث نہیں ہے، ہمیں قرآن کافی ہے بس۔ اور اس کے لیے اس نے مختلف انداز اپنائے۔ اور پھر اس چکڑالوی فرقے کے بعد ہمارے محدثین نے، علماء کرام نے، میں آج بھی دوران سفر جو ہے نا وہ ایک عالم دین کی گفتگو سن رہا تھا، آج سے تقریباً انہوں نے کچھ میرے اندازے کے مطابق 35-40 سال پہلے وہ تقریر کی ہوئی ہے، تو وہ تقریر کر رہے تھے اور اس تقریر کے اندر چکڑالوی اور پرویزی فرقے کا باقاعدہ رد کر رہے تھے۔ ہمارے علماء کرام نے اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، فتنہ پرویزیت پر، فتنہ چکڑالویت پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ اور اس حوالے سے مجھے ایک بھائی نے، جب میں نے یہ سسٹم شروع کیا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، مختلف ہم نے اپنے ذمہ داران کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان سے درخواست کی کہ اس فتنے پر ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے۔ تو مجھے ایک بھائی نے چنیوٹ سے، ہمارے طارق ڈھار صاحب حافظہ اللہ ہمارے بھائی چنیوٹ میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک اشتہار سینڈ کیا۔ وہ اشتہار جو تقریباً کوئی 100-125 سال پرانا ہے، کہ جس وقت وہاں پر جو کانفرنسیں ہوتی تھی 2-3 دن کی، وہ چنیوٹ کے اندر جو ختم نبوت کے اوپر کانفرنسیں ہوتی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اس کانفرنسوں کے اندر باقاعدہ جو اشتہار کے اوپر عنوانات لکھے ہوئے تھے کہ یہ عنوانات پر ان 2 یا 3 دن کانفرنس کے اندر مختلف علماء کرام گفتگو کریں گے، اس میں باقاعدہ ایک موضوع لکھا ہوا تھا، حجیت حدیث اور فتنہ انکار حدیث پر فلاں 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 علماء کرام گفتگو کریں گے۔ یعنی ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف اپنی کانفرنسوں میں، اپنے جلسوں کے اندر باقاعدہ اس موضوع پر گفتگو کیا کرتے تھے، اور ہماری کانفرنسوں کے اندر یہ موضوع شامل تھا۔ لیکن آج دیر ہوئی ہے، کم از کم میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے شاید ہی کسی کانفرنس یا کسی جلسے کے اندر اس موضوع پر کسی کو گفتگو کرتے ہوئے سنا ہو۔ ہم اپنی اصل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری اصل یہ ہے
ہم اہل الحدیث ہیں. ہم نے انشاءاللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہر جگہ پہ قرآن کا بھی انشاءاللہ پرچم لہرانا ہے, حدیث رسول کا بھی پرچم لہرانا ہے, اور ان کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز اور ہر فتنے کا ہم نے انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے. اور پھر میں یہ بات کرتا ہوں, یہ جو حدیث کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہے اس کا جو بھی محنت کوشش کرنی ہے وہ اہل الحدیث نے کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث موضوع کس کا ہے؟ اہل الحدیث. ہمارے جو موجودہ معاشرے کے اندر جو مسالک جو مذاہب پائے جاتے ہیں, جو گروہ پائے جاتے ہیں, ان کا موضوع حدیث نہیں ہے. معافی کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں, ہمارے حنفی بھائی جو ہیں ان کا موضوع کیا ہے؟ فقہ شریف. بھائی ان کا موضوع کیا ہے؟ وہ کس حوالے سے پہچانے جاتے ہیں؟ فقہ کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے حنفی دیوبندی بھائی فقہ کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے بریلوی بھائی فقہ کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. اور جو اہل تشیع ہیں ان کا ویسے مذہبی اسلام سے الگ ہے, وہ ہمارے مذہب کی جو احادیث کی کتب ہیں ان کو مانتے ہی نہیں. تو پھر آ جا کر حدیث کے اوپر کام کرنا, حدیث پہ بات کرنا, حدیث کے حوالے سے محنت اور کوشش کرنا, وہ کن کا کام رہ گیا ہے؟ انہی کا کام جو کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. اور اگر یہ اہل الحدیث بھی اپنے مشن سے ہٹ جائیں, اپنی اصل کو بھول جائیں, اپنا کام چھوڑ دیں, تو پھر کون اس حدیث پہ کام کرے گا؟ کون اس حدیث کا تحفظ کرے گا؟ کون اس کی حجیت کو لوگوں میں ثابت کرے گا؟ لوگ تو بھی تیزی کے ساتھ حدیث سے منحرف ہوتے چلے جائیں گے. تو کیا خیال ہے جو حدیث سے منحرف ہو جائے, حدیث کا انکار کر دے, آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق کیا وہ بندہ مسلمان رہ جائے گا؟ تو ان لوگوں کو اسلام سے منحرف ہونے سے کس نے بچانا ہے؟ ہم نے بچانا ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بعض احباب کو یہ بھی نہیں علم کہ وہ کون کون سے گروہ ہیں جن گروہوں کا ہم نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. میں پچھلے دنوں حضرت اوکاڑے میں وہاں پر گفتگو کرنے کا موقع ملا, تو وہاں پر میں نے اسی حوالے سے گفتگو کی. مغرب کے بعد درس تھا ایک مسجد کے اندر, تو بعد میں بعض ساتھیوں نے باقاعدہ آ کر بیٹھ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا جی ہمیں ان گروہوں کے باقاعدہ نام بتائیں, ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ نیٹ کے ذریعے ہم تحقیق کریں گے. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, چلو الحمدللہ کچھ نوجوان ساتھیوں کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. پھر میں نے ان کی جو ہو سکا میں نے ان کی رہنمائی کی کہ یہ فرقہ ہے جن کا موضوع انکار حدیث ہے. تو یہ ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا ہوگا, اور لوگوں کو آگاہ کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں خود اس کا علم حاصل کرنا ہوگا. کیونکہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا, ہم کسی جگہ پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو مطمئن نہیں کر پائیں گے. جب تک لوگوں کو مطمئن نہیں کر پائیں گے لوگ کبھی بھی راہ راست پہ نہیں آئیں گے. تو ہمیں پڑھنا چاہیے اس حوالے سے, ہمیں اس حوالے سے کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہم نے انکار حدیث کے فتنے کا رد کرنا ہے, ہم نے حجیت حدیث پر لوگوں کو قائل کرنا ہے. تو اس حوالے سے میں چند ایک معروضات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. ایسے آپ ماشاءاللہ علماء لوگ ہیں, سمجھدار ہیں. ایک تو چکڑالوی فرقہ ہے جو کلی طور پر حدیث کا انکار کرتا ہے. اسی طرح پھر اس کے بعد جب یہ فتنہ مزید پھیلا تو پاکستان کے اندر اس فتنے کی باغ دوڑ سنبھالی تھی غلام محمد پرویز نامی ایک آدمی نے, بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. وہ محمد علی جناح کا پاکستان جب بنایا گیا تو پاکستان بنانے میں مختلف حوالے سے اس کا ساتھی بھی رہا, اس لیے اس کو بڑی پذیرائی ملی. لیکن وہ منکر حدیث تھا. غلام محمد پرویز اس کا نام ہے, اس کے نام پر فرقہ بنا پرویزی فرقہ. وہ بھی کلی طور پر حدیث کا انکار کرتے ہیں. حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نظریہ ہے قربانی شربانی کوئی نہیں ہے, ایویں ہی لوگ اپنے جانور ضائع کرتے ہیں, قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، کسی فقیر کو دے دو. یہ آج کل آپ سنتے ہیں نا، جب بھی بڑی عید آتی ہے تو انٹرنیٹ کے اوپر مختلف گروپوں کے اندر مختلف جو ہے نا وہ میسیجز چلتے ہیں، اور جی چھوڑو جی قربانی کر کے کیا کرنا ہے، نہ گوشت کھاؤ، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو. اور پھر بڑے انداز سے وہ میسیجز بنائے گئے ہوتے ہیں. کوئی مسجد کی تعمیر کو غریب اور فقیر اور مسکین کی ضروریات کو مسجد کی تعمیر پر ترجیح دے رہا ہوتا ہے. کوئی حج کے اوپر فقیر اور مسکین کی ضروریات کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. چھوڑو کیا کرنا ہے حج کرنے کو، کیا کرنا ہے عمرہ کر کے. تمہارے گھر کے ساتھ ایک بندہ غریب ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے، وہ پیاسا مر رہا ہے، اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں. تم حج کرنے جا رہے ہو، تم عمرہ کرنے جا رہے ہو، تم قربانیاں کر رہے ہو، لوگ بھوکے مر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اصل سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے پیچھے کون سے وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے دین اسلام کی بنیادوں سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، حج سے، قربانی سے؟ اس کے پیچھے وہی انکار حدیث کا فتنہ کار فرما ہے. ان کا نظریہ ہے کہ جناب قربانی جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ منکرین حدیث، وہ معراج النبی کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کوئی معراج نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن میں باقاعدہ آیت موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وہ کہتے ہیں یہ معراج کا ذکر نہیں ہے، یہ تو نبی پاک کے ہجرت کے سفر کا ذکر ہے. نبی پاک مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی وہ دور کی مسجد جو مدینے میں تھی اس کی طرف آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے. لو گرامر کا سہارا لے کے، لفظی ترجموں کا سہارا لے کے، لفاظی کا سہارا لے کے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، معجزات نبی کا انکار کر دیتے ہیں، معراج النبی کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی اقامت صلاۃ نماز نموز نہیں ہے. اقامت صلاۃ کا مطلب تو یہ ہے خلافت قائم کرو. لو جی نماز بھی گئی، قربانی بھی گئی، معراج بھی گیا. ایسے ہی ہمارے پاکستان میں ایک نام ہے سر سید احمد خان، پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے ان کو. انہوں نے دنیاوی تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں بڑا کام کیا. انہوں نے بھی اپنی تفسیر لکھی فرشتوں کا انکار کر کے، معراج النبی کا انکار کر کے. کہنے لگے نہیں حقیقت میں معراج نہیں ہوئی، وہ تو نبی پاک کو خواب میں سارا کچھ دکھایا گیا. وہ بھی انکار کر کے متاثر ہو گئے، وہ بھی پرویزیوں سے. اتنے بڑے اہل علم متاثر ہو گئے ان لوگوں کے فتنے سے. تو آج یہ جو ہماری طرح کے چھوٹے موٹے مولوی اور یہ عوام الناس ہیں، آپ کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ متاثر نہیں ہوں گے؟ اور پھر آج ہمارے اس موجودہ دور کے اندر ہمارے ملک پاکستان میں ایک نام ہے جاوید گامدی کا. ٹی وی کے اوپر وہ آتا ہے، شو کرتا ہے، کالجوں میں جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، اس کے لیکچر ہوتے ہیں. اور اس کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر اور آپ کے وکلاء طبقے کے اندر آپ اگر تھوڑا سا اندر داخل ہو کے دیکھیں، آپ کو اکثریت کے ساتھ وہی نظریات کے حامل لوگ ملیں گے جو جاوید گامدی کے نظریات ہیں، جو غلام محمد پرویز کے نظریات ہیں. ہمارے وکلاء بھائی اس سے بڑے متاثر ہیں، ہمارے پروفیسر حضرات اس سے بڑے متاثر ہیں، ہماری یونیورسٹی کے نوجوان طلبہ و طالبات اس سے بڑے متاثر ہیں. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ انکار حدیث کا فتنہ عام ہو رہا ہے. حضرات اس فتنے کا تدارک کس طرح ہم نے کرنا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم مر جاتے ہیں آج کل پرسوں چوتھ، مرنا تو ہم نے ہے، اور ہم ٹھیکیدار ہیں دین اسلام کے، ہم ذمہ دار ہیں دین اسلام کے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں. تو کیا یہ چیز کتاب و سنت کی دعوت میں نہیں ہے؟ سنت کی دعوت ہم کس طرح دیں گے؟ وہ سنت کو مانتے نہیں. کیڑی سنت؟ ایک بھائی کو میں جانتا ہوں ہمارے وہاں وزیر آباد کے اندر، وہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وکیل بھی ہے اور منڈی کے اندر آڑت بھی کرتا ہے. سیانہ، دانا، پردانا، عقل مند، سمجھدار،
سمجھدار آدمی معاشرے کے اندر. لیکن اس سے بات ہوئی, میں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ ہمیشہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر. کون سی حدیث؟ میں مولوی حدیثاں اپنے کو پڑھ کے ہر مسئلے ہن ایتھے بھی نبی پاک دی حدیث آ گئی کہ کپڑا اوتے رکھو کہ تھلے رکھو. نبی پاک نو ایڈی فرصت سی کہ کپڑیاں دے متعلق بھی حدیثاں بیان کرتے رہے. اندازہ کرو یہ پڑھے لکھے انسان کی بات ہے. ایک وکیل بھائی سے میری اس طرح اسی والے سے گفتگو ہو گئی. وہ کہنے لگا چھڈو مولویو تسی ہر پاسے دین لئی پھر دیو, ہر پاسے حدیثاں لئی پھر دیو, ہر پاسے حدیثاں لئی پھر دیو. او جی کام انج کرنا ہے جی, تجارت انج کرنی ہے جی, او جی فیکٹری انج چلانی ہے جی, دکان انج چلانی ہے جی, کارخانہ انج چلانا ہے. وہ ایتھے قاضی حدیثاں دی لوڑ ہے. حدیثاں صرف نماز روزے حج زکات تک رکھو, یہ معاملات لوگوں کو اپنی مرضی سے کرنے دو. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, کوئی سنت نہیں ہے. کون سی حدیثیں تم لیے پھرتے ہو؟ اعلانیہ لوگ انکار کر رہے ہیں, اعلانیہ حدیث کو رد کر رہے ہیں. اور وہ سنتے کن کو ہیں؟ یوٹیوب کے اوپر موجود غلام احمد پرویزی فرقے کا جو بانی ہے, اس کے لیکچر سنتے ہیں. گھنٹے گھنٹے, ڈیڑھ گھنٹے, دو گھنٹے کے لیکچر اس کے یوٹیوب کے اوپر, وہ سنتے ہیں, متاثر ہو رہے ہیں. غامدی کی موجودہ گفتگو سنتے ہیں, اس کی کتابیں پڑھتے ہیں. یہ 2-3 جمعے پہلے حضرت کی بات ہے, میں نے معراج النبی پر جمعہ پڑھایا. میں نے پورا ایک جمعہ اس موضوع پر پڑھایا, معراج, سفر معراج اور فتنہ پرویزیہ. میں نے اس کے اندر معراج کا سفر تو بیان نہیں کیا, میں نے اس تناظر میں جو پرویزیوں کے نظریات ہیں وہ میں نے بیان کر کے ان کا میں نے رد کیا. ایک ہمارا پکا نمازی جو جد دادے پردادے سے اہل حدیث ہے, پکا اہل حدیث, اس کی مین بازار کے اندر دکان ہے بقاعدہ, وہ بعد میں میرے پاس آیا, کہنے لگا میں نا یہ جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں نا غلام محمد پرویز کی, میں نے تو اس کی کتابوں کو ڈھیر گھر میں لگائے ہوئے ہیں, اس کی کتابیں پڑھتا ہوں, اس کے لیکچر سنتا ہوں. تو میں نے آج آپ کا خطبہ سنا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تو گمراہ انسان تھا. میں آج ہی جا کر اس کی کتابیں بار پھینکتا ہوں. حضرات, ہمارے گھروں کے اندر یہ فتنہ پہنچ چکا ہے. اگر آج بھی ہم نہ جاگے تو یہ بعید نہیں کہ ہماری ہی اولادیں انکار حدیث کے فتنے کا شکار ہو جائے. اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے, ہم بالکل غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. اور ہمارا یہ خیال ہے وہ جی یہ تو کم شیخ الحدیثاں دینا ہے, شیخ الحدیثاں نہیں کرنا, یہ تے پروفیسران دا تے علامیاں دا کام نہ کرنا ہے. کیوں؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ میں کون سی صلاحیت نہیں ہے؟ کس چیز کی کمی ہے آپ کے اندر؟ آپ کو پڑھنا نہیں آتا, کتابیں موجود ہیں, آپ کو سمجھنا نہیں آتا, آپ کو بیان کرنا نہیں آتا, سب کچھ آتا ہے, پھر ہماری سستی کیوں ہے؟ عزیز بھائیو, ہمیں ان موضوعات پر باقاعدہ تیاری کر کے نکلنا ہوگا میدان کے اندر. ہم کسی بھی موضوع پر خطبہ دیں, کسی بھی موضوع پر درس دیں, کسی بھی موضوع پر بیان کریں, ہمیں یہ اپنی گفتگو میں اس موضوع کو شامل کرنا ہوگا. جس مرضی موضوع پر آپ گفتگو کریں, لیکن اپنی گفتگو میں اس فتنے کو ضرور بیان کریں, اس موضوع کو ضرور ٹچ دیں, اور لوگوں کو اتنا کو آپ انکار حدیث کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ ہر بندے کو پتا چل جائے کہ یہ ایک فتنہ ہے اور ہم نے اس فتنے سے بچنا ہے. اور باقاعدہ اس فتنے کے جو فتنے کو پھیلانے والے جو گروہ ہیں, ان گروہوں کا باقاعدہ نام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے, ان شخصیات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے, تاکہ لوگ ان سے متاثر ہو کر اس فتنے کا شکار نہ ہو جائے. ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ایک ہوتی ہے, ایک بات کرتے ہیں نا جی انکار حدیث کے والے سے, عام عوام الناس بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حدیث لکھی نہیں جاتی تھی, یہ تو 250 سال بعد 200 سال بعد محدثین نے آ کر یہ لکھنی شروع کی ہے, تو کیسے آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ حدیث اپنی اصل پر محفوظ ہے؟ تو ہمیں ان کو بتانا ہوگا, ایک ہوتی ہے تدوین حدیث, ایک ہوتی ہے جو ہے نا وہ حدیث کو لکھنا, حدیث کو لکھنا, ایک ہے حدیث کو مدون کرنا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی جاتی تھی,
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، اسی طرح دیگر کئی صحابہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی میان کے اندر نبی پاک سے لیے ہوئے مسائل لکھے ہوئے ان کے پاس محفوظ تھے۔ صحیفہ صادقہ کے نام سے آج بھی وہ کتاب موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام نے نبی پاک سے لکھ لکھ کر حدیثیں جمع کی تھی۔ ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ نبی پاک کے دور میں حدیث لکھی جاتی تھی، ہاں تدوین 200 سال 250 سال کے بعد ہوئی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کو باقاعدہ موضوعات کے مطابق ترتیب دے کر کتابی شکل میں جو لایا گیا ہے یہ 200-250 سال کے بعد ہوا ہے، وگرنہ یہ لکھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی لکھتا تھا، آپ نے علماء کرام سے سن رکھی ہے، میں صرف یاد دلانے کے لیے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ لکھتے تھے، لوگوں نے کہا تو کیا ہر بات لکھتا ہے؟ نبی پاک کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی پیار میں ہوتے ہیں، کبھی حالت کوئی ہوتی ہے، کبھی حالت کوئی ہوتی ہے، تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ لکھتا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، تم لکھتے تھے لکھتے نہیں ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے ساتھیوں نے کہا ہے نبی پاک کی کبھی حالت کوئی ہوتی ہے کبھی کوئی ہوتی ہے، تم ہر بات لکھ لیتے ہو، تو ہر بات تو نہیں لکھنی چاہیے، ہر بندے کی ایک وقت میں ایک حالت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ خطباء کو پتا ہے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لکھا کر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، محمد کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ کیا فرمایا؟ لکھا کر۔ وہ لکھتے تھے، فرمایا لکھا کر۔ حجۃ الوداع کا خطبہ ہو رہا ہے، ایک بندہ ابو شاہ، یہ بڑی معروف روایت ہے، وہ بھاگا بھاگا آیا، لوگوں سے راستہ مانگتا مانگتا لوگوں کو پیچھے کرتا، آگے آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی یہ جو خطبہ آپ نے دیا ہے نا حجۃ الوداع کا، جو آپ نے حکامات جاری فرمائے ہیں، اللہ کے نبی مجھے لکھ دیجئے۔ تو نبی پاک نے اپنے اونٹ کے اوپر کھڑے بیٹھے بیٹھے کیا فرمایا؟ اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ دو۔ وہ لکھوا کے لے کے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط نہیں لکھے تھے، روم کے بادشاہ کو خط نہیں لکھا تھا، ایران کے بادشاہ کو خط نہیں لکھا تھا، حبشہ کے بادشاہ کو خط نہیں لکھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تحریر نہیں تھی، وہ جو اللہ کے نبی نے خط لکھوائے تھے کیا وہ حدیث نہیں؟ حدیث اور کس کو بولتے ہیں؟ یہ باتیں ہمیں زبان سے عام کرنا ہوں گی، تب جا کر ہم لوگوں کو اس فتنے سے نکال سکیں گے، وگرنہ یہ اتنا فتنہ لوگوں کے اندر پنجے گھاڑ چکا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ ایمی ماڑا جا درس دے کے ماڑی تقریر کا لوگوں نے اسی فتنہ جو کر لیں گے، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ باطل نظریات بڑے مضبوط ان کے دماغوں کے اندر جڑے مضبوط کر چکے ہیں۔ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور ہمیں یہ کام کرنا ہے، کریں گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے، اور ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی۔ ہمارے شیخ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب کے اندر اسی حجیت حدیث کے حوالے سے لکھتے ہوئے انہوں نے کہا جاتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کمال کی بات حضرت حافظ رحمت اللہ علیہ نے لکھ دی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کو اپنی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی پرویزی کہتے ہیں کہ یہ تو صرف قرآن کی بات ہے، اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ فرمانے لگے پوری دنیا کے مولویوں سے پوچھو، ان پرویزیوں سے، انکار حدیث کرنے والوں سے پوچھو کہ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ذکر سے مراد صرف قرآن ہے، اس کی دلیل پیش کرو۔ اس ذکر سے مراد صرف قرآن ہے، اس کی کوئی دلیل لاؤ، قرآن میں سے لاؤ کہ ذکر سے مراد صرف قرآن ہے۔
جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ اترنے والی ساری وحی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی جو بھی بولتے تھے دین اسلام کے بارے میں کس کے ذریعے بولتے تھے؟ وحی کے ذریعے بولتے تھے۔ جو بھی وحی اللہ نے نازل فرمائی ہے وہ چاہے قرآن کی صورت میں ہے، وہ چاہے حدیث مصطفیٰ کی صورت میں ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور وہ سورۃ قیامہ کی آیتیں ہیں، وہ بھی اسی حوالے سے ہیں کہ جب قرآن اترتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی فوراً پیچھے پیچھے نہ پڑھنا شروع کیا کریں، پہلے جبرائیل کو پڑھ لینے دیں پھر آپ بعد میں پڑھا کریں۔ کہا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی آیت مس نہ ہو جائے، کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، اس لیے میں جلدی جلدی پیچھے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان۔ اے میرے پیغمبر اس قرآن کو آپ کے اوپر جمع کرنا، وقرآن اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو جمع کرنا، وقرآن اور اس کو آپ سے پڑھوانا۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم قرآن پڑھ کے خاموش ہو جائیں بعد میں آپ پیچھے پڑھا کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بیانہ، پھر اس کی وضاحت کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب ہے قرآن بیان کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہاں پر قرآن بیان کروانا ہے تو پھر پیچھے ان علینا جمعہ و قرآن کا معنی کیا ہوگا؟ جمعہ و قرآن میں لفظ قرآن کا مطلب قرآن پڑھوانا، سینے پہ جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیان کا معنی یہ ہے پھر اس کو حدیث کی صورت میں اس کی وضاحت کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ باتیں ہمیں عام لوگوں تک پہنچانی ہوں گی اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس طرح کے دروس رکھنے چاہیے، ہمیں اس طرح کی تربیتی نشستیں کرنی چاہیے، ہمیں اس طرح کا لٹریچر تیار کرنا چاہیے اور وہ لوگوں کے گھر گھر میں پہنچانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کا کثرت کے ساتھ لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو بچانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ آج ایک پیغام تھا جس پیغام کے لیے میں نے احباب کو یہ درخواست کی تھی کہ آپ اس حوالے سے کوئی دروس کا اہتمام کریں، تربیتی نشستوں کا اہتمام کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم رکھتے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ میں نے کہا چلے میں بھی آ جاؤں گا، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہی پیغام دینا ہے کہ ہمیں ہر بندے کو فردن اجتماعات کی صورت میں مل کر اکٹھے ہو کر ہمیں اس انکار حدیث کے فتنے کا بھی انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ یہ جو 31 مارچ کو کانفرنس آ رہی ہے، یہ جو 22 مارچ کو ختم نبوت کانفرنس لاہور میں ہو رہی ہے، اللہ خیر رکھے، اگر اللہ زندگی دے انشاءاللہ ہم ان کانفرنسوں کے اندر بھی اس فتنے کا انشاءاللہ رد کریں گے کہیں انشاءاللہ، اور ہم اس حوالے سے پوری کوشش کریں گے۔ اللہ نے توفیق دی، ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے کوئی ہم چھوٹا موٹا کو پمفلٹ یہ ختم نبوت کانفرنس سے پہلے چھاپ لیں تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم تقسیم بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ فتنہ ہے کیا اور اس سے ہم نے کس طرح بچنا ہے۔ عزیز بھائیو، ہماری جماعت مرکزی جمعیت حدیث عالمی اوائل حدیث یوتھ فورس یہ ہمارا انشاءاللہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم نے ہر اٹھنے والے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرنا ہے، خود بھی بچنا ہے، لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی علماء کرام، خطباء اعظام اور جو ذمہ داران احباب بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے درخواست ہے اس والے سے کوئی لا عمل ترتیب دے، کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔